بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں سب سے پہلا خط ہمیں موصول ہوا ہے کوئٹہ سے جناب عبد الرحمن صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک غیر مسلم خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمان ہو چکا ہوں۔ میرے گھر والوں کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، اور وہ مجھے پرکھنے کے لیے مختلف قسم کے ایسے کام دیتے ہیں جو کہ اسلام کی صورت میں نہیں کر سکتا، اور اسی طرح مجھے نماز پڑھنے میں اور دوسرے عبادات کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو میرے لیے کیا رہنمائی ہے کہ میں کس طرح اپنے دین کو بچا سکوں اور اس کے جب تک کہ ان کو علم نہ ہو اس وقت تک میں اسی طرح ہی گزارا کر سکوں؟ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور ہدایت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ثابت قدمی مانگتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ اور تمام افراد کو بھی اسلام کی دولت سے نوازے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کی جانب سے اسلام کی وجہ سے تکلیف، دباؤ اور آزمائش کا سامنا ہے اور آپ ایسے واجبات ادا نہیں کر پاتے جن کو ادا کرنے کی آپ میں صلاحیت ہے، یا ایسے حرام کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں جن سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو یہ آپ کا قابل قبول عذر ہے۔ اور اسی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین تو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے بڑھ کر کسی کام کا مکلف نہیں بناتا۔ اس دین میں واجب کام معذوری کی وجہ سے کالعدم بھی ہو جاتے ہیں، اور مجبوری کی صورت میں حرام کاموں میں گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی قسم کی کوئی غلط چیز ہے، غلط قسم کی خورد و نوش ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ لا کر دیں، رکھیں تاکہ دیکھیں کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو اس سے بچنا ہوگا، ہر حالت میں بچنے کی کوشش کرنا ہے، جیسے کہ شراب ہے یا اور اس قسم کی نشہ آور اشیاء ہیں جو ہمارے دین نے حرام قرار دی ہیں۔ تو اسی لیے پھر اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے، ہیلے سے، بہانے سے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ان کاموں میں اپنا تعاون نہ دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا عظیم ترین رکن ہے۔ کسی بھی وجہ سے نماز کے معاملے میں سستی یا کوتاہی روا نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر حسب استطاعت نماز پڑھنا لازمی ہوگی، بلکہ اسی طرح اگر کہیں خوف کے مارے آدمی چلتے پھرتے بھی پڑھنی پڑے تو وہ بھی اس کو پڑھنے کو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہیں گے کہ جب بھی ہو آپ کوشش کریں، جہاں پہ بھی موقع مل جائے، جس طرح بھی مل جائے، تو آپ نماز ادا کریں، اور کوشش یہی کریں کہ ایسی پاک صاف جگہ ہو جہاں پہ نماز آپ پڑھ سکیں۔ کسی قسم کی ایسی جگہ پر جو کہ ناپاک ہو، اچھی نہ ہو، تو وہاں پر پھر آپ نماز نہ ادا کریں، لیکن کوشش یہی کریں کہ ایسی جگہ ہو جہاں پر بالکل ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول ہو۔ تو جس کے بارے میں ایک عالم نے یہی کہا ہے، فتویٰ یہی دیا ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ گھر والوں کی طرف سے انتہائی سختی ہے تو وہ کیا کرے ایسا نامسلم شخص؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ظاہر یہی ہے کہ اگر نماز ادا کرنے کے لیے اسے کوئی جگہ نہیں ملتی تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے گھر والوں کے سامنے نماز ادا کرتا ہے تو گھر والوں کو مسلمان ہونے کا پتہ چل جائے گا، کہ اگر جگہ نہ ملے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم ایسا ممکن ہے کہ کچھ نمازوں کے لیے اسے جگہ مل جائے اور کچھ کے لیے نہ ملے، تو ایسی صورت میں جب نماز کے لیے جگہ مل جائے تو نماز لازمی ادا کرے، لیکن جو ایسی کوئی ناپاک جگہ ہو تو وہاں پر وہ نماز ادا نہ کرے۔ چوتھی بات رمضان کے روزوں کا معاملہ ہے۔ ظاہر ان کا چھوڑنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو آپ روزے رکھنے کے سلسلے میں بھی کسی قسم کا کوئی ہیلہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لیں، اور اس کے بعد جب وہ وقت ہو تو اس وقت کوئی کچھ نہ کھا لیں۔ اس طرح کر کے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا معاملہ ذرا آسان ہے، اس لیے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ پھر نماز جمعہ ادا کرنا بھی اس کی تاکید آئی ہے اور واجب قرار دیا ہے، تو بلا عذر جمعہ چھوڑنے والے شخص پر سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ تو اسی لیے پھر اس کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے کسی بھی بہانے سے کسی دوست سے ملنے کے لیے، لیکچر جانے کے لیے، خریداری کے، سیر تفریح جو بھی ہو آپ کو مل جائے کوئی ایسا موقع، تو آپ صبح گھر سے آئیں اور جہاں پہ بھی کام ہے یا پڑھ رہے ہیں وہاں سے جمعے کی نماز کے لیے چلے جائیں، چاہے خطبہ سنیں یا نہ سنیں، لیکن نماز میں ہی شریک ہو جائیں۔ اگر آپ کو جانا بھی ناممکن ہو تو اس صورت میں پھر ہے کہ ظہر کی 4 رکعت جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں۔ تو جہاں تک کہ اجر کی بات ہے، تو جو عمل بھی آپ کسی عذر کی وجہ سے ترک کریں،
لیکن آپ کی دلی چاہت یہی تھی کہ آپ وہ عمل بجا لائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ اس لیے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک سے واپس آئے اور مدینے کے قریب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں جو ہر جگہ چلنے اور ہر وادی عبور کرنے میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی اجر میں شریک تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے کہا کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مدینے میں رہتے ہوئے بھی، کیونکہ انہوں نے عذر نے روک لیا تھا۔ تو حافظ ابن حجر یہی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب عمل کرنے سے کسی عذر نے روک لیا ہو تو انسان محض اپنی نیت کی بنا پر عمل کرنے والے کے برابر اجر پا لیتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو بتلانا چاہیں گے کہ آپ اس طرح کوشش کرتے رہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ثابت قدم بھی رکھے گا، آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے گا، آپ کی رہنمائی بھی ہوگی اور آپ صحیح معنی میں اس عمل کو کرتے رہیں گے، تو اس طرح پھر یہ کسی قسم کی کوئی بھی دقت یا پریشانی نہیں ہوگی۔ تو لہذا کوشش یہی کیجیے کہ آپ کی نیت ہو اس عمل کی اور اس کے لیے کوشش کریں، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر آپ ایک طرح سے معذور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عذر کی بنا پر آپ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک آزمائش کا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کو یہ کام تو کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، نیت بھی رکھنی چاہیے، باقی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ اس معاملے میں اس کی کیا رہنمائی فرماتے ہیں اور کس طرح اس کو صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کافروں نے، مشرکین مکہ نے کوشش کی ان کو کہ وہ کسی طرح کلمہ کفر کہہ دیں، تو وہ ظاہر ایک نوجوان تھے، ان کو کافی مارا پیٹا گیا، کافی ان کے اوپر تشدد کیا گیا، آخر انہوں نے مجبوراً کہہ دیا ایسی بات جو کہ وہ لوگ چاہتے تھے، اور لیکن بہت پریشان ہوئے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، میرا کیا حشر ہوگا۔ قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو مجبور ہو گیا اس بات پہ کوئی کلمہ کفر کہنے پہ، جب کہ اس کا دل مطمئن ہے، دل میں ایمان ہے، تو اس پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی توجیہ دی، یہی تعلیم دی کہ اگر دوبارہ پھر کریں تو دوبارہ پھر تم یہ کہہ سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم اپنے جان کو بچا سکتے ہو، اور جبکہ تمہارا دل پوری طرح ایمان پر مطمئن ہے۔ تو لہذا یہ ہے وہ جو ہمارے دین نے آسانی رکھی ہے، تو اس معاملے میں آپ اسی آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ کو ثابت قدم رکھے۔